بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین خواتین ملت اور برادران وطن، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی اور خوش بختی ہے کہ آج ہم اور آپ دارالعلوم عزیزیہ کے سالانہ اجلاس دستار بندی میں شریک ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تکمیل قرآن کا موقع دعاؤں کے مقبول ہونے کا موقع ہے، تو جو طلبہ عزیز یہاں سے حفظ قرآن مکمل کر چکے ہیں ان کی دستار بندی ہوگی اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ حفظ قرآن کے مکمل ہونے پر ہم اور آپ دل کی گہرائیوں سے ان تمام حفاظ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید دینی خدمات کے لیے قبول فرمائے۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں تدریج کے ساتھ نازل ہوا۔ جبل نور کی آخری چوٹی پر بنے ہوئے غار حرا میں جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی اولین آیات کا نزول ہوا اور آپ محمد بن عبداللہ کے مقام سے بلند ہو کر محمد الرسول اللہ کے مقام پر فائز ہوئے، یہاں سے آپ کی وہ پیغمبرانہ زندگی شروع ہوتی ہے اور 23 سال کی پیغمبرانہ زندگی میں یہ قرآن تدریج کے ساتھ آپ پر نازل ہوا۔ ابتدائی مرحلے میں جب یہ قرآن اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو اللہ کی اس امانت کو محفوظ کرنے اور اللہ کے بندوں تک اسے پہنچانے کا آپ کو بڑا فکر لاحق ہوا۔ جبریل امین جب ایک آیت پڑھتے، نبی علیہ السلام اسے سن کر اس کی تلاوت کرتے، اور جب جبریل اس کے بعد کی آیت پڑھتے تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام اس پچھلی آیت کو جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تاکہ وہ آیت آپ کے سینے میں محفوظ رہے اور آپ اللہ کی وہ امانت اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں۔ لیکن قرآن کا معجزہ کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ کہہ کر اس عمل سے روک دیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ میرے محبوب، آپ کو اس آیت کو پڑھنے کے لیے زبان کو حرکت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس میں جلدی کریں۔ ایک مرتبہ ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ صرف ایک مرتبہ ہی اسے پڑھیں گے، دوبارہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
یہاں سے آپ کی سمجھ میں وہ فلسفہ آ جائے گا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان جو قرآن کی عربی زبان اور اس کے معنی اور اس کے مفاہیم اور اس کے ترجمے سے واقف نہیں، وہ لوگ اس قرآن کو کیسے حفظ کر لیتے ہیں، یہ قرآن ان معصوم سے بچوں کے سینوں میں کیوں محفوظ ہو جاتا ہے؟ عربی زبان سے واقف نہ ہونے کے باوجود اس رفتار سے قرآن کو پڑھتے ہیں جیسے آبشار ڈھلتے ہوئے آ رہے ہوں، کہیں رکنے کا نام نہیں لیتے۔ لِتَعْجَلَ بِهِ، میرے محبوب، قرآن مجید میں جلدی کرنے کے لیے آپ کو اپنی زبان دوبارہ حرکت میں نہیں لانا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں تو بس ایک مرتبہ آپ اسے پڑھ لیا کریں، دوبارہ اس آیت کو پڑھنے کے لیے زبان کو حرکت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کے تناظر میں اپنا جائزہ لیجئے، اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو دیکھیے، تعلیم گاہوں کو دیکھیے، مدارس کو دیکھیے، اسکولوں کو دیکھیے، کالجوں کو دیکھیے، جہاں جہاں تعلیم دی جاتی ہے، جہاں کچھ سکھایا جاتا ہے، اس ماحول پہ نگاہ دوڑائیے اور خود اپنے آپ کو ایک آئینے میں دیکھیے کہ کیا اس کائنات میں کوئی ایسا شخص گزرا ہے کہ جس کو ہدایت دی جا رہی ہو، اس بات کو، اس کلام کو، اس جز کو محفوظ کرنے کے لیے آپ صرف ایک مرتبہ پڑھیں گے، دوبارہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ استاذ کی تمنا ہوتی ہے کہ جو سبق میں نے دیا ہے میرے طلبہ اس سبق کو کثرت کے ساتھ میں رٹیں اور یاد کریں تاکہ ان کے سینوں میں میری بات، میرا کلام، میرا درس محفوظ ہو جائے۔ لیکن اللہ کا نظام ہے، وہ قرآن مجید کے عظمت کو، قرآن مجید کے اعجاز کو اپنے بندوں کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو تمہارے نبی پر یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، نبی کے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کس نے کیا؟ تو نبی علیہ السلام پر یہ پابندی لگا دی اللہ نے، لا تحرک بہ لسانک، اور اس بات کی وضاحت کر دی ان علینا جمعہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، بس ایک مرتبہ آپ پڑھ لیجئے گا، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھول نہیں سکتے۔ سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ میرا پڑھایا ہوا کبھی بھول نہیں سکتے، الا ما شاء اللہ کا استثناء اپنی جگہ پر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کے سینے میں وہ قرآن اللہ نے محفوظ کیا۔ نبی علیہ السلام نے ان آیات کو اپنے صحابہ کو یاد کرایا، صحابہ کو اس بات کا پابند بنایا کہ جتنا جتنا قرآن مجھ پر نازل ہو رہا ہے اتنا اتنا قرآن تمہیں یاد بھی کرنا ہے۔ اور جو کاتبین تھے جن کو فن کتابت آتا تھا، جو میرے مصطفیٰ کے صحابہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، نبی علیہ السلام نے اپنے ان صحابہ کو اس بات کا مکلف بنایا کہ تم نازل شدہ قرآن کو لکھو گے اور دیگر صحابہ اس نازل شدہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھیں گے۔ 23 سال کی پیغمبرانہ زندگی میں تدریج کے ساتھ قرآن نازل ہوتا رہا، میرے مصطفیٰ اپنے صحابہ کو قرآن یاد کراتے رہے، میرے مصطفیٰ اپنے صحابہ کو قرآن لکھواتے رہے، ادھر قرآن کا نزول مکمل ہوا، رب کعبہ کی قسم ادھر صحابہ کا حفظ مکمل ہوا۔ احادیث کی جتنی کتابیں ہیں علماء موجود ہیں، انہوں نے احادیث کی جتنی کتابیں پڑھی ہیں سند کے ساتھ پڑھی ہیں، بغیر سند کے کسی حدیث کو آگے نہ پڑھایا جاتا ہے نہ اس کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ محدث اپنے استاذ کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث اپنے استاذ سے سنی ہے، ہمارے اس استاذ نے ہمیں اس حدیث کو سنایا ہے۔ پھر اساتذہ کا وہ سلسلہ جا کے ٹھہر جاتا ہے کسی صحابی پر یا کسی صحابیہ پر۔
کوئی حدیث ایسی نہیں کہ جس کے ساتھ کسی صحابی یا کسی صحابیہ کا نام ستاروں کی طرح جڑا ہوا ہمیں اور آپ کو نظر نہ آتا ہو، پھر وہ صحابی کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، پھر وہ صحابیہ بیان یہ دیتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ حدیث کا یہی سلسلہ ہے جو حدیث رسول محدثین تک پہنچی اور محدثین کے حوالے سے ہم تک اور آپ تک پہنچی۔ ہر حدیث کے ساتھ کوئی نہ کوئی سند ضرور بیان کی جاتی ہے، لیکن قرآن مجید کی کسی آیت کی کسی سند کا کوئی تذکرہ کبھی آپ نے سنا؟ کیا کسی انسان کو یہ مذہبی حق حاصل ہے کہ وہ یہ پوچھے قل هو اللہ احد کی مکمل صورت نبی علیہ السلام سے کس صحابی نے سنی اور اس صحابی سے کن کن اسناد کے حوالے سے کن کن لوگوں کے حوالوں سے وہ قرآن کی صورت ہم تک اور آپ تک پہنچی؟ کسی قرآن کی صورت، قرآن مجید کے کسی آیت کے لیے کسی سند کی کوئی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے، قرآن مجید کا ایک عظیم معجزہ ہے کہ ادھر جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیتیں سنائیں، نبی علیہ السلام کے سینے میں اللہ نے ان آیتوں کو محفوظ کر دیا اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے وہ آیتیں اپنے صحابہ کو سکھائیں۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کے پڑھنے کا وہ سلسلہ قائم ہوا کہ نزول قرآن سے اب تک 1450 سال کا طویل ترین عرصہ گزر گیا، ایک لمحے کے لیے قرآن کی تلاوت نہ ٹھہر سکی۔ ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت تواتر کے ساتھ جاری رہی، تعامل کے ساتھ جاری رہی، کوئی وقفہ ایسا گزرا ہی نہیں کہ قرآن پڑھا نہ گیا ہو، کوئی لمحہ ایسا بیتا ہی نہیں جس میں قرآن کی تلاوت نہ کی گئی ہو۔ یہ قرآن سینہ بسینہ محفوظ ہوتا ہوا آ رہا ہے اور سوئے زمین پر، اس دھرتی پر ہر دور میں لاکھوں انسانوں کے سینوں میں یہ قرآن من وعن اسی طرح محفوظ رہا جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سینوں میں محفوظ کیا تھا۔ یہ کسی انسان کے اختیار سے باہر ہے کہ اتنی ضخیم کتاب زبان کے نہ جاننے کے باوجود یہ ان کے سینوں میں محفوظ ہو جائے۔ اس دھرتی پر بے شمار مذاہب ہیں، ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی مذہبی کتاب ہے، لیکن ایک سچائی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس دھرتی پر کسی بھی مذہب کے ماننے والے اپنی کسی کتاب کے حافظ نہیں ہیں۔ یہ صرف قرآن مجید ہے، یہ صرف مذہب اسلام کی واحد مذہبی کتاب ہے جو انسانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اہل ایمان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ مذہبی رہنماؤں کا مسئلہ نہیں ہے، ان علاقوں کے وہ لوگ جو عربی زبان سے ناآشنا ہیں ان کے ان سینوں میں لاکھوں کی تعداد میں حفاظ موجود ہیں جن کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے۔ قرآن مجید کا حفظ لاکھوں انسانوں کے سینوں میں اس قرآن کا محفوظ ہونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے۔ سورۃ البقرہ کے برابر آپ کی اپنی زبان میں جو آپ بولتے ہیں، اردو ہو، فارسی ہو، انگریزی ہو، دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، سورۃ البقرہ کے برابر اس زبان کا مضمون یاد کرنے کے لیے دیا جائے، استاد سے یہ کہا جائے کہ سورۃ البقرہ کے برابر یہ اپنی زبان کا مضمون، اپنی زبان میں لکھی ہوئی کتاب ویسے رٹا دو جیسے قرآن رٹاتے ہو، اور کسی طالب علم سے کہا جائے کہ یہ سورۃ البقرہ کے برابر اپنی زبان کی کتاب رٹو اور رٹ کے ویسے سنا دو جیسے تم قرآن پڑھتے ہو، ممکن نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کو کوئی رٹ نہیں سکتا اس طرح جس طرح کی قرآن مجید سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، اس کو کوئی اس طرح یاد نہیں کر سکتا جس طرح قرآن مجید انسان یاد کر لیتے ہیں، اساتذہ یاد کرا دیتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی اپنی تعبیریں ہیں کہ فلاں استاذ نے یاد کرایا،
اور فلاں طالب علم نے قرآن کا حفظ کر لیا، یہ ہماری اور آپ کی تعبیریں ہیں۔ سچی بات یہ ہے یہ قرآن اپنے بندوں کے سینوں میں صرف اور صرف اللہ محفوظ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا حافظ اگر کوئی ہوتا ہے اس میں اس کی سعی اور اس کے ارادے کا بے شک دخل ہے، لیکن اس قرآن کو اس کے سینے میں محفوظ کر دینا یہ ہمارے اللہ کا عظیم عطیہ ہے جو اس بندے کو مل جاتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی اس آیت کی عملی تفسیر ہے۔ دارالعلوم عزیزیہ کی 6-7 بچے جو حافظ قرآن ہوئے ہیں، دراصل یہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی عملی تفسیر ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس نصیحت نامے کو ہم نازل کر رہے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے اس اعلان کا اگر عملی ثبوت چاہیے، یہ حفاظ آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے انسانوں کو منتخب کر لیا، ان طلبہ کو منتخب کر لیا، ورنہ وہ اپنا قرآن کسی کے اندر محفوظ کر کے اس سے پڑھوانے پہ قادر ہیں۔ وہ شجر ہو یا حجر، سنگ ریزے ہو یا آبشار، وہ جس سے چاہیں اپنا کلام اس میں محفوظ کر کے اس سے پڑھوا سکتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی ہے کہ انہوں نے انسانوں کو اپنے قرآن اور اپنے نصیحت نامے کی حفاظت کے لیے منتخب کیا، اور ان منتخب شدہ مجتبی بندوں کے سینوں میں کوئی اور نہیں، صرف اور صرف اکیلے اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا کلام ان کے سینوں میں محفوظ کر دیتے ہیں۔ آپ ان طلبہ سے پوچھیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، صرف اس آیت کے اتنے ٹکڑے کا ترجمہ بتا دو، تو یہ بچے کہیں گے ہمیں نہیں معلوم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اس میں کس لفظ کے کیا معنی ہیں ان کو نہیں معلوم۔ یہاں پہ قرآن کا اعجاز اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جس زبان کے نشیب و فراز سے واقف نہیں، جس زبان کی لغت سے واقف نہیں، وہ زبان پہ جاری کیسے ہو گئی، وہ کلام سینوں میں محفوظ کیسے ہو گیا، اور دنیا کی کسی زبان کے بولنے اور پڑھنے کے لیے اتنے قواعد اس روئے زمین پر ہیں ہی نہیں جتنے قواعد قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہیں۔ غنہ کہاں ہوگا؟ ان طلبہ کو جب قرآن مجید یاد کرایا جاتا ہے استاد اپنی نگرانی بے شک رکھتے ہیں، لیکن جب یہ قرآن پڑھتے ہیں روانی کے ساتھ میں تو نہ جانے کیوں انا یہاں پہ ان کی زبان نہ جانے کیوں ٹھہر جاتی ہے۔ غنہ کا ارادہ نہیں ہوتا لیکن پھر غنہ ہو جاتا ہے۔ حروف اخفا وہاں پہ کس طرح اخفا کریں گے، حروف حلقی وہاں کیسے اظہار کریں گے، اتنے قواعد ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے کہ اتنے قواعد دنیا میں کسی زبان کے لیے نہیں ہیں۔ قرآن پڑھنا بھی ہے، قواعد کا لحاظ بھی رکھنا ہے، تجوید کے اصول کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اتنی رعایت کے ساتھ اگر یہ قرآن ان کے سینوں میں محفوظ ہو کر ان کی زبانوں سے جاری ہو جاتا ہے، یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن واقعتاً اللہ کی کتاب ہے۔ کسی زمانے میں ایسا ممکن ہی نہ ہو سکا کہ یہ قرآن اپنے وجود کے ساتھ، اپنی تلاوت کے ساتھ، اپنے حفظ کے ساتھ، اس کو زبانی پڑھے جانے کے ساتھ یہ قرآن کبھی بھی مفقود ہوا ہو، غائب ہوا ہو۔ امت مسلمہ کے درمیان ہر زمانے میں یہ قرآن محفوظ رہا، سینوں میں محفوظ رہا، سفینوں میں محفوظ رہا۔ 1450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، یہ قرآن اسی طرح محفوظ ہے جس طرح یہ نازل ہوا تھا، اور قیامت تک یہ باقی رہے گا۔ قرآن کا یہ تحفظ بتا رہا ہے کسی نئے نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مستقل عنوان ہے ختم نبوت، اس کی تعلق سے میں چند باتیں ضرور عرض کروں گا تاکہ ہم ختم نبوت کے حوالے سے بنیادی طور پر واقف ہو سکیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہاں پہ لفظ لیکن جس نے سمجھ لیا ختم نبوت کا عقیدہ ان کے دلوں اور دماغ کے اندر اس طرح محفوظ ہو جائے گا کہ وہ کبھی اس سلسلے میں تذبذب کا
شک اور شبہ کا شکار نہیں ہو سکتے۔ اس سلسلے میں آپ کو حضرت زید بن حارثہ کا نام اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ زید بن حارثہ کے اس واقعے کو سمجھے بغیر ولیکن رسول اللہ کا مفہوم ہی اجاگر نہیں ہو سکتا۔ ما کان محمد ابا احد من الرجال کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ زید بن حارثہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جہش سے کر دیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور آپ کے علم میں یقیناً یہ بات ہوگی کہ حضرت زید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا متبنہ، اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور 30 سال تک ان کو زید بن محمد کہا جاتا رہا۔ تن اس کا باپ نکاح نہیں کر سکتا، لیکن جو منہ بولا بیٹا ہو اس کی رگوں میں اس کا، جس نے اس کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اس کا خون گردش نہیں کر رہا۔ جس کو منہ بولا بیٹا بنایا ہے اس متبنہ کے اندر اس باپ کا، جس کو باپ کہا گیا ہے رسمی طور پہ، اس کے خون کی کوئی گردش جاری نہیں ہے، اس کے قوانین الگ ہیں۔ چنانچہ جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور اللہ کو یہ رسم بد ختم کرنی تھی قیامت تک کے لیے کہ متبنہ بیٹے کی مطلقہ بیوی سے وہ شخص نکاح کر سکتا ہے جس نے اس کو اپنا بیٹا لفظوں میں بنایا تھا۔ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں باوجود کہ آپ چاہتے تھے کہ یہ طلاق نہ ہو، زید بن حارثہ نے طلاق دے دی۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ اب زید کی مطلقہ بیوی زینب بنت جہش سے اللہ کے نبی کا نکاح ہو جائے، اور اللہ نے عرش پر زینب بنت جہش کا نکاح اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ حضرت زینب کو اس بات پہ بڑا فخر تھا، تمام بیویوں کا نکاح فرش پر ہوا ہے، اور وہ کہتی تھی کہ میرا نکاح عرش پر ہوا ہے۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کا نکاح اللہ نے کیا تو پورے مدینے میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کر لیا۔ یہ بڑا غلط کام کیا۔ جو دشمنان اسلام تھے سب نے اس موضوع کو بھڑکایا، آگ کو بھڑکایا، آپ علیہ السلام کے وقار کو مجروح کرنا چاہا۔ تب اللہ نے اس آیت کو نازل کیا۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور ختم نبوت کے عقیدے کو اپنے دلوں کی گہرائیوں میں اتار لیجئے۔ اس ماحول میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں ہی نہیں۔ یہ موضوع کیوں اٹھا دیا تم نے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے اگر نکاح کر لیا ہے تو منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی پر وہ احکام نافذ نہیں ہو سکتے جو حقیقی بیٹے کی مطلقہ بیوی کے احکام نافذ ہوتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صاحبزادے پیدا ہوئے حد رجولیت تک پہنچنے سے پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کوئی بیٹا آپ کا حد رجولیت تک پہنچا ہی نہیں کہ اس کا نکاح ہوتا۔ آپ کے صاحبزادگان میں سے کوئی صاحبزادے بالغ ہونے کی عمر تک پہنچے ہی نہیں کہ ان کا نکاح ہوتا۔ سب بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں ہی نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا یہ الزام ہی ختم ہو گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کیا۔ پھر ہیں کیا وہ؟ تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے تو کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں۔ آپ کے بعد اب چونکہ کوئی قیامت تک نبی برپا نہیں ہوگا، قیامت تک کوئی رسول برپا نہیں ہوگا، تو یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اور اللہ کو یہ رسم بد ختم کروانی ہے آپ کے ذریعہ، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا
جو اس قانون کو ختم کر دے. آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا جو اس رسم کو مٹا دے. یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اس لیے قوانین کے لحاظ سے جو کچھ ہونا ہے وہ عہد رسالت نبوی میں ہوگا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے قوانین بننے ہیں وہ سارے بن جائیں گے. حلت اور حرمت کے جتنے قوانین اللہ کو نازل کرنے ہیں وہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مکمل ہو جائیں گے. اللہ نے اس رسم بد کو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہمیشہ کے لیے ختم کرا دیا. یہ پس منظر جس کے ذہن میں محفوظ ہوگا وہ ختم نبوت کے عقیدے کو دل اور دماغ کی گہرائیوں سے اس عنوان سے یقیناً تسلیم کر رہا ہوگا کہ وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی نبی یا کسی رسول کی بعثت کا ہمیشہ منکر ہی رہے گا. کسی زاویے سے وہ کسی نئے نبی اور کسی نئے رسول کی رسالت کو تسلیم کر ہی نہیں سکتا. ختم نبوت کے حوالے سے بطور عقیدے کے دو جملے یاد رکھیے گا. اللہ کے نبی کی نبوت کا اقرار، اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار ایمان کا بنیادی حصہ ہے. اللہ کے حقیقی نبی کا انکار کفر ہے، اللہ کے حقیقی رسول کا انکار کفر ہے. یہی ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے. اس کے ساتھ میں دوسرا جملہ یہ یاد رکھیے، اللہ کا جو نبی نہیں ہے، جو اللہ کا رسول نہیں ہے، اس کی رسالت یا اس کی نبوت کا اقرار کفر ہے. جب تک یہ عقیدہ ہمارے ذہنوں میں راسخ رہے گا کہ جو اللہ کا نبی نہیں ہے اس کی نبوت کو مان لینا بھی تو کفر ہے. حقیقی رسول کا اقرار ایمان ہے اور جھوٹے نبی کی نبوت کا انکار یہ بھی ایمان ہے. حقیقی نبی کی نبوت کا انکار کفر ہے تو جھوٹے نبی کی نبوت کا اقرار بھی کفر ہے. اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے ہمیشہ عقیدے ختم نبوت کو دل اور جان سے اس کی حفاظت کرو. یہ عقیدہ رکھو کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، قیامت تک کوئی رسول پیدا نہیں ہو سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی. نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 571 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے. آپ علیہ السلام کے نبی اور رسول بننے سے پہلے وہ رسول بن چکے تھے. ان کی تشریف آوری ہوگی نئے نبی کے عنوان سے نہیں، وہ تشریف لائیں گے نئے رسول کے عنوان سے نہیں. ان کی نبوت و رسالت نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی نبوت و رسالت ان کو ملی ہوئی ہے. لہذا ان کی تشریف آوری کے حوالے سے کبھی کنفیوز نہ ہوئیے گا. ہماری اور آپ کی کامیابی اور دنیا کی تمام انسانوں کی کامیابی اللہ نے صرف اور صرف اس دین میں رکھی ہے جو دین نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. اور ان کا وہ دین قرآن کی شکل میں، ان کا لایا ہوا دین احادیث کی شکل میں آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. جب قرآن باقی ہے تو کسی نئے نبی کی نبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب احادیث مصطفیٰ باقی ہیں تو پھر کسی نئے رسول یا کسی نئے نبی کی نبوت و رسالت کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے. تبھی اللہ نے فرمایا اس نصیحت نامے کو ہم نازل کر رہے ہیں، وہی قیامت تک اس کی حفاظت کرتے رہیں گے. اور ان کی حفاظت کے نمونے ہیں جو دنیا بھر میں حفاظ تیار ہو رہے ہیں جن کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کو قرآن کے محفوظ کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے فہم اور اس کے وجدان اور اس کے شعور کو حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی ہمیں اور آپ کو اس کے لیے قبول فرمائے. تعلیمات قرآنی کے حوالے سے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے حوالے سے بھی ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ بیدار رہنا ہے. قرآن مجید کے جتنے مضامین ہیں ان مضامین میں آج کی نشست میں میں صرف ایک اہم عنوان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. آپ حضرات بڑی توجہ سے الحمدللہ سمجھ رہے ہیں یہ درس قرآن ہے. اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے آج کی نشست میں رکھنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں.
یہ قرآن مجید جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، جس میں 114 صورتیں ہیں، جس میں 7 منزلیں ہیں، اللہ رب العزت نے اس قرآن میں اپنے بندوں کو خطاب کیا ہے الگ الگ عناوین سے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب آواز دی اور اس کا تذکرہ قرآن میں کیا تو فرمایا یا آدم، یہ آدم علیہ السلام کو خطاب ہے۔ نوح علیہ السلام کو آواز دی تو فرمایا یا نوح۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا تو یا ابراہیم، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو یا موسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تو یا عیسیٰ۔ قرآن مجید میں یہ ندائیں مذکور ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آواز دی، عمومی طور پہ دنیا کے انسانوں کو بلایا اور پکارا اور فرمایا یا ایھا الناس۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یا ایھا الناس آ جائے تو دنیا کے تمام انسان اس کے مخاطب ہیں، ان کا دھرم کوئی ہو، ان کا مذہب کوئی ہو، بلا تفریق مذہب و ملت یہ قرآن دنیا کے تمام انسانوں کو آواز دیتا ہے، اور وہ ندا ہے میرے اللہ کی۔ اللہ آواز دے رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو۔ آپ قرآن جب بھی پڑھیں تو یا ایھا الناس پہ خصوصی دھیان دیں۔ اللہ نے انسانوں کو آواز دی ہے، اور میں بھی ایک انسان ہوں، اللہ نے مجھے بھی بلایا اور پکارا ہے۔ رکھیں گے اس کا اہتمام انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور قوموں کو آواز دی، اہل کتاب کو بلایا اور پکارا تو ان سے کہا یا اہل الکتاب، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب۔ اہل کتاب کو آواز دی ہے، جو اللہ کے منکر ہیں اللہ نے ان کو بھی آواز دی ہے یا ایھا الذین کفروا کہہ کر۔ تو کیا یہ ممکن تھا کہ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو آواز نہ دیتا؟ دنیا کے تمام انسانوں کو پکارا، یا ایھا الناس کہا، اہل کتاب کو بلایا یا اہل الکتاب کہا، اور جو اس کے انکار کرنے والے بندے ہیں ان کو بھی بلایا۔ تو کیا یہ ممکن تھا کہ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو کوئی ندا نہ دیتا؟ کیا یہ ممکن تھا کہ اللہ اپنے اس قرآن میں اپنے ایمان والے بندوں کو آواز نہ دیتا؟ جی ہاں، انہوں نے ہمیں اور آپ کو پکارا ہے، انہوں نے ہمیں اور آپ کو آوازیں دی ہیں، انہوں نے ہمیں اور آپ کو ندا دی ہے، انہوں نے ہمیں اور آپ کو خطاب کیا ہے، اور بلانے اور پکارنے کا انداز دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لا چکے ہو، اے میرے ایمان والے بندو، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو آواز دی ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، قرآن مجید کی تلاوت کے دوران جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا آ جائے تو یہ یقین بنا لینا کہ میرے اللہ نے کسی اور کو نہیں بلکہ خود مجھے بلایا اور پکارا ہے۔ میرے اللہ نے مجھے آواز دے دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بلایا اور پکارا ہے، کوئی اور نہیں، میں ہوں اس کا مخاطب۔ میرا اللہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، میرے اللہ نے مجھے کوئی حکم دینا ہے، تبھی تو انہوں نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان بھی ذہن میں محفوظ رکھیے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا آ جائے تو ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگلی بات کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان کا اللہ ان سے کوئی خاص بات کرنا چاہتا ہے، ان کا اللہ انہیں کوئی مخصوص حکم دینا چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کو سرسری انداز میں پڑھ کے آگے نہ بڑھ جانا، یا ایھا الذین آمنوا پڑھ کر ٹھہر جاؤ اور یہ سوچو کہ میرا اللہ جب مجھے آواز دے رہا ہے تو ضرور کوئی اہم حکم ہمیں بتائے گا۔ لاؤ سنیں اور پڑھیں ہمارے اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کریں گے اس کا اہتمام انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، 86 مکی صورتیں ہیں اور 28 مدنی صورتیں ہیں۔ 86 مکی صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے اس کی توجیہ بیان کرنے کا موقع نہیں۔ 86 مکی صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ایک مرتبہ بھی یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا ہے۔ 28 مدنی صورتوں میں سے صرف 20 صورتوں میں
اللہ رب العزت نے 90 مرتبہ ہمیں اور آپ کو آواز دی ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر. کتنی مرتبہ؟ 90 مرتبہ انہوں نے بلایا ہے ہمیں اور آپ کو. 20 مدنی صورتوں میں. آپ کے کارخانے میں آپ کا ملازم کام کر رہا، ملازم آگے بڑھا اور آپ نے پیچھے سے اس کا نام لے کے اسے آواز دی، اس کے عہدے کا عنوان بنا کر اسے آواز دی، اور وہ ملازم ہے کہ آپ کی آواز کو سنتا تک نہیں، پیچھے مڑ کر وہ ملازم آپ کو دیکھتا تک نہیں. آپ نے دوبارہ آواز دی، تیسری مرتبہ آپ نے اسے پکارا، 4-5 آوازیں آپ نے لگائیں. آپ کا ملازم آپ کی بات سننے کو تیار نہیں، وہ چلتا چلا جا رہا ہے. آپ انصاف سے بتائیں ایسے نامعقول ملازم کو آپ اپنے کارخانے میں رکھیں گے؟ سنتا کیوں نہیں ہے؟ آواز دی جا رہی ہے، توجہ کیوں نہیں دیتا؟ ان سے کبھی پوچھ لیتا کہ مالک بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کوئی توجہ نہیں. اگر ایسے ملازم کو آپ اپنے کارخانے میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تو میرے ایمان والے بھائیوں غور کرنا اور تنہائی میں سوچنا کہ جس اللہ کا دیا ہوا ہم ہمیشہ کھاتے رہے اور کھا رہے ہیں، جس اللہ کا عطا کیا ہوا ہم پیتے ہیں، جس اللہ کی بنائی ہوئی زمین پہ اپنے آشیانے تیار کرتے ہیں، سب کچھ انہی کا ہے، ہمارا اور آپ کا کچھ بھی نہیں. اس خالق نے ہمیں اور آپ کو 1 مرتبہ نہیں 90 مرتبہ قرآن میں آوازیں دی ہیں. اس مالک نے ہمیں اور آپ کو 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر 90 مرتبہ پکارا ہے. 50 سال کی زندگی میں 1 مرتبہ ہی سن لیتے کہ ہمارے مالک نے ہم سے کیا کہا، 1 مرتبہ سن لیتے ہمارے خالق نے ہمیں آواز دی ہے، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. میرے ایمان والے بھائیوں، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں شرکت کرنے والے تمام احباب سے میں بڑے اخلاص کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آج سے جب کبھی آپ قرآن کی تلاوت کریں یا سنیں اور پڑھتے پڑھتے یا ایھا الذین آمنوا آ جائے تو ٹھہر جانا اور یہ سوچنا کہ میرے اللہ نے مجھے آواز دی ہے. مجھے نہیں معلوم آگے کیا لکھا ہے. کسی عالم دین کے پاس پہنچ جائیے گا، مسجد کے کسی امام کے پاس جائیے گا اور ان سے کہیے گا کہ حضرت آج تلاوت کے دوران یہ یا ایھا الذین آمنوا آ گیا، اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، اور میں ایمان والا ہوں الحمدللہ، اور میرا اللہ مجھے پکار رہا ہے، میرا اللہ مجھے آواز دے رہا ہے. مجھے نہیں معلوم آگے کیا لکھا ہے، آپ مجھے بتا دیجئے کہ میرا اللہ مجھ سے کہنا کیا چاہتا ہے. دنیا کی عدالت سے ایک نوٹس آ جائے، آپ وہ زبان نہیں جانتے جس زبان میں وہ نوٹس آیا ہے، وکیلوں کے دروں کی خاک چھانتے ہیں کہ نہیں معلوم اس میں کیا لکھا ہے. عدالت سے نوٹس آیا ہے، اس نوٹس کو جاننے کے لیے آپ کتنے بے قرار ہو جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے ہماری ہدایت کے لیے، آپ کی رہبری رہنمائی کے لیے یہ قرآن آیا ہے اور اللہ پکار رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے؟ جاؤ کسی عالم دین کے پاس، جاؤ کسی مفسر قرآن کے پاس، جا کے کہو کہ حضرت میرے اللہ نے مجھے آواز تو دے دی ہے، اتنا تو معلوم ہے کہ اللہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہیں وہ مجھے نہیں معلوم، آپ مجھے سمجھا دیجئے. اگر 1 ہفتے میں آپ نے 1 یا ایھا الذین آمنوا سمجھا تو 90 ہفتوں میں آپ کو وہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا جو کسی اور سے نہیں، جو آپ سے متعلق ہے. قرآن میں جہاں کہیں یا ایھا النبی آیا ہے بعد میں سمجھ لینا آپ نبی نہیں ہیں. قرآن میں جہاں کہیں یا ایھا الرسول آیا ہے اسے بعد میں سمجھ لینا آپ رسول نہیں ہیں. قرآن میں جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آیا ہے اس کے مخاطب آپ نہیں ہیں، اسے بعد میں سمجھ لینا. یا ایھا الذین کفروا کے مخاطب آپ نہیں ہیں، اسے بعد میں سمجھ لینا آپ مخاطب ہیں یا ایھا الذین آمنوا کے. اپنی زندگی میں پہلی فرصت میں آپ کو یا ایھا الذین آمنوا کا درس لینا ہے انشاءاللہ. جو آج کے جلسے کا آپ کے لیے بڑا خصوصی پیغام ہے. تہیہ کرو، ارادہ کرو، جو کتاب ہدایت ہے،
جو کتاب رہبری کرنے والی ہے، جو کتاب ہدی للمتقین بھی ہے، جو کتاب ہدی للناس بھی ہے، ہم نے اس کو سمجھا کتنا ہے، ہم نے قرآن کے کتنے حصے کو جاننے کی کوشش کی ہے، اور میں نے آپ کو آپ کا طریقہ کار بتا دیا کہ آپ اپنے سبق کا آغاز کہاں سے کریں گے۔ آغاز ان آیات سے کیجئے جن آیتوں میں اللہ نے ڈائریکٹ آپ کو آواز دی ہے، جن آیتوں میں اللہ نے آپ کو بلایا اور پکارا ہے۔ وہ کتنی آیتیں ہیں؟ آپ بولیں کتنی آیتیں ہیں؟ وہ 90 آیتیں ہیں، اور ایک ایک آیت آپ یاد کرتے ہوئے چلیں، ایک ایک آیت کو آپ سمجھتے ہوئے چلیں۔ 90 آیتوں میں سے آج کے درس میں پہلی آیت، پہلا یا ایھا الذین آمنو اور آخری یا ایھا الذین آمنو، اس کا ترجمہ نہیں، اس کی تفسیر نہیں، اس کا مفہوم آپ کو بتائے دیتا ہوں تاکہ ہمیں اور آپ کو اپنی مذہبی ذمہ داریوں کا احساس ہو سکے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، یا ایھا الذین آمنو کو جب آپ سمجھیں گے تبھی آپ کو اپنی مذہبی ذمہ داری کا احساس ہوگا۔ اس کے بغیر پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ ہماری مذہبی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ کریں گے کوشش؟ دیکھیے سورۃ البقرہ میں 11 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو آیا ہے۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، 11 مرتبہ ہے یا ایھا الذین آمنو سورۃ البقرہ میں۔ جو سب سے پہلا یا ایھا الذین آمنو ہے، اس کا خلاصہ اپنے ذہنوں میں محفوظ کر کے جانا اپنے گھر میں، اور لوگوں کو بتا دینا کہ یا ایھا الذین آمنو کے حوالے سے ہمیں قرآن پہلی فرصت میں سمجھنا ہے، اس میں تاخیر کا موقع ہی نہیں ہے۔ وہ آوازیں دیتے رہے، یہ ان کا کرم ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ وہ آوازیں دیتے رہیں، ہم ایک آواز کو بھی نہیں سنتے ہیں۔ سانسیں کیوں چل رہی ہیں، آنکھیں کیوں دیکھ رہی ہیں، کان کیوں سن رہے ہیں، یہ پہلو میں دل کیوں دھڑک رہا ہے، یہ رگوں میں اور نسوں میں خون کا دورانیہ کیوں جاری ہے۔ ہمارا جرم تو اتنا بڑا تھا کہ انہوں نے آوازیں دی 90 مرتبہ اور ہم نے ایک مرتبہ بھی نہیں سنا، تو ہمارے اس جرم کا تقاضا تھا کہ یہ آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ ہمارے اس جرم کا تقاضا تھا کانوں کے پردوں میں موجود قوت سماعت کو چھین لیا جاتا۔ ہمارے اس جرم کا تقاضا تھا سانسوں کو ٹھہرا دیا جاتا۔ ہمارے اس جرم کا تقاضا تھا دل کی دھڑکنوں کو روک دیا جاتا۔ ہمارے اس جرم کا تقاضا تھا ہماری رگوں میں دوڑتا ہوا لال خون پانی میں تبدیل کر دیا جاتا۔ ہمارے اس جرم کا تقاضا تھا ہمارے آشیانوں کو زمین دوز کر دیا جاتا۔ ہمارے اس جرم کا تقاضا تھا کہ ہمیں زمین میں دھسا دیا جاتا۔ وہ کتنے رحیم ہیں، وہ کتنے کریم ہیں، وہ آوازیں دے رہے ہیں اور ہم سننے کو تیار نہیں، پھر بھی وہ کھلا رہے ہیں، پھر بھی وہ پلا رہے ہیں۔ وہ آوازیں دے رہے ہیں، ہم ان کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی ان کی نعمتیں ہمیں اور آپ کو مل رہی ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج دارالعلوم عزیزیہ کے اس سالانہ اجلاس سے یہ تہیہ کر کے اٹھنا ہے کہ اگلے سال کے اجلاس کے منعقد ہونے سے پہلے انشاءاللہ ہمیں یا ایھا الذین آمنو جتنی بار میرے اللہ نے مجھے پکارا ہے قرآن میں، وہ 90 مرتبہ کی ندائیں سمجھ کے آئیں گے انشاءاللہ۔ پہلا یا ایھا الذین آمنو، پہلی بار جو قرآنی ترتیب کے لحاظ سے یا ایھا الذین آمنو آیا ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہ پہلا یا ایھا الذین آمنو ہے۔ کبھی سمجھنے کی کوشش کی؟ اگر آپ پہلے یا ایھا الذین آمنو کو سمجھ لیں، ختم نبوت بھی سمجھ میں آ جائے گی، نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس یا ایھا الذین آمنو کا خلاصہ اپنی آسان زبان میں آپ کو بتاتا ہوں ترجمہ کیے بغیر۔ اس آیت میں اللہ نے ایمان والے بندوں کو، جس میں ہم اور آپ الحمدللہ داخل اور شامل ہیں، اس بات کا پابند بنایا ہے کہ ایمان والو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں الفاظ کے استعمال کے سلسلے میں بے پناہ محتاط رہنا۔ ایک ایسا لفظ جس کے دو معنی ہیں، ایک معنی اچھا ہے، دوسرا معنی خراب ہے، ایسے لفظ کو جس کے ایک معنی اچھے ہوں اور دوسرے معنی خراب ہوں، ایسا لفظ بھی تم اپنے نبی کی بارگاہ میں استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ نبی کی عظمت، یہ نبی کا مقام، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت، یہ آپ کی شان و شوکت اللہ نے اس آیت میں بیان کی ہے۔
نعتیں پڑھنا ضرور پڑھنا، مگر ان میں کوئی ایسا لفظ نہ آ جائے جس کے کسی بھی زاویے سے کوئی ایسے معنی ہو جو نبی کی شایان شان نہ ہو۔ اگر تم نے کوئی ایسا لفظ نبی کے لیے استعمال کر لیا جس کے ایک معنی اچھے ہیں، آپ نے اس اچھے معنی کو ذہن میں رکھ کر استعمال کیا ہے، لیکن اس کے کوئی دوسرے معنی خراب بھی ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو تمہیں ایسے لفظ کے استعمال کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ نبی کی بارگاہ ہے جہاں جبریل بھی خادمانہ انداز میں حاضر ہوتے تھے۔ رکھیں گے اس کا اہتمام انشاءاللہ۔ پہلے یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب سمجھ گئے کہ جو چاہو نبی کی شان میں کہہ دو، جو چاہو نبی کی شان میں کوئی لفظ استعمال کر لو۔ ان کی بارگاہ میں الفاظ کے استعمال کے سلسلے میں تمہیں بے پناہ احتیاط رکھنی ہے۔ الفاظ کو ٹٹولنا، ہمارا یہ لفظ نبی علیہ السلام کی بارگاہ کی شایان شان ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو استعمال کر لینا اور نہیں ہے تو اس سے پرہیز رکھنا۔ جب نبی کی عظمت دل میں اس انداز سے اتر جائے گی، کائنات کی کوئی طاقت آپ کو دامن مصطفیٰ سے جدا نہیں کر سکتی۔ ان کا مقام نہیں معلوم، ان کا مرتبہ نہیں معلوم، ان کی شان و شوکت نہیں معلوم، ان کی رفعت شان نہیں معلوم۔ جو چاہا وہ بول دیا، پھر ایک وقت ایسا آئے گا ان الفاظ کی نحوست کی بنیاد پہ ممکن ہے کہ ایمان سے محروم کر دیے جائیں۔ آخری یا ایھا الذین آمنوا، جس کے بعد کوئی یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا ہے۔ 28ویں پارے میں سورۃ التحریم کے دوسرے رکوع کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ نے ایمان والوں کو آواز دی اور یہ آخری یا ایھا الذین آمنوا ہے۔ اس میں اللہ نے ایمان والے بندوں کو اس بات کا پابند بنایا ہے، میرے ایمان والے بندو تم اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرتے رہو۔ اگر آپ پہلے یا ایھا الذین آمنوا کو اس آخری یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ جوڑیں اور درمیان کے تمام یا ایھا الذین آمنوا کو مفہوم کو جانیں تو پہلا یا ایھا الذین آمنوا اور آخری یا ایھا الذین آمنوا ہماری پوری زندگی کو سنوارنے کے لیے بہت کافی ہے۔ آپ نے ایمان جو قبول کیا ہے کس کی بنیاد پہ قبول کیا ہے؟ نبی علیہ السلام جب کوہ صفا پہ پہلی بار تشریف لے گئے تو پہلے آپ نے اللہ کا تعارف کرایا یا اپنی شخصیت ان کے سامنے پیش کی؟ بتائیے۔ اللہ کا تعارف پہلے نہیں کرایا، اللہ کی وحدانیت کا مطالبہ پہلے نہیں کیا، آخرت کا کوئی تصور پہلے ان کے سامنے پیش نہیں کیا۔ میرے مصطفیٰ نے پہلی بار 3 سالہ خفیہ دعوت کے دور کے بعد جب پہلی بار علن اعلان دعوت کا دور شروع کرنے جا رہے ہیں، کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے، آپ نے آواز لگائی، پورا مکہ آپ کے قدموں میں جمع ہے، تو سب سے پہلے میرے مصطفیٰ نے اپنی شخصیت ان کے سامنے پیش کی تھی۔ یہ بتاؤ تم میرے بارے میں کیا تصور رکھتے ہو؟ اگر میں تم سے یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن موجود ہے، لشکر موجود ہے دشمنوں کا جو عن قریب تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کیا تم میری اس خبر کی تصدیق کرو گے؟ کیا تم میری یہ بات مان لو گے؟ سب نے بیک زبان کہا تھا کیوں نہیں، ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، آپ جو کہیں گے وہ برحق ہوگا۔ تب آپ نے اپنی بات ان کو سنائی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو شخص نبی علیہ السلام کی عظمت سے ناآشنا ہے وہ اللہ کی توحید کا صحیح معنوں میں کبھی اقرار کر ہی نہیں سکتا۔ 2 صورتوں کے عنوان یاد رکھیے گا، یہ مضمون اپنے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے گا سورہ اخلاص خالص توحید پر مشتمل ہے نا؟ بولیے۔ سورہ اخلاص میں جتنے مضامین ہیں وہ سارے مضامین کس پر مشتمل ہیں؟ اللہ کی وحدانیت پر۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں خالص توحید کے مضامین ہیں نا؟ بولیے ہیں؟ لیکن ذرا توجہ دیجئے، توحید کا بیان اس صورت میں بعد میں ہے، رب کعبہ کی قسم پہلے رسالت کا بیان ہے۔ قل وہ اللہ تو بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ قل، میرے محبوب نبی آپ کہہ دیجئے، اللہ اپنی وحدانیت اپنے نبی کی زبانی کہلوا رہا ہے۔ اس سورہ اخلاص میں یقیناً توحید کے مضامین ہیں، لیکن آغاز کس سے ہے؟ رسالت کے مضمون سے۔
معلوم یہ ہوا کہ بارگاہ رسالت کی عظمت کو تسلیم کیے بغیر کوئی انسان کبھی بھی وحدانیت کے مضمون کو نہیں سمجھ سکتا۔ ایک سورت اور لیجئے، سورت الکوثر، اس میں نبی علیہ السلام کی عظمتوں کا تذکرہ ہے۔ 3 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں نبی کا مقام بیان کیا گیا، دوسری آیت میں نبی کا کام بتایا گیا، اور تیسری آیت میں نبی کے دشمنوں کا انجام بتایا گیا۔ اتنی اہم سورت ہے جو نبی علیہ السلام کے اوصاف اور آپ کے مقام کو اجاگر کر رہی ہے سورت، لیکن اس میں نبی کا تذکرہ بعد میں ہے۔ پہلے اللہ کا بیان ہے، انا، پہلے کس کا بیان ہے؟ اللہ کا۔ بلا شبہ ہم نے آپ کو عطا کی ہے کوثر۔ جہاں وحدانیت کا بیان ہے وہاں نبی کا تذکرہ پہلے ہے، اور جہاں نبی کی عظمتوں کا تذکرہ ہے وہاں اللہ نے پہلے اپنا ذکر کیا ہے۔ بات واضح ہے، تو نبی کی بارگاہ میں حاضری دو، یہ نبی تمہیں سمجھائیں گے اللہ کی وحدانیت کیا ہے۔ اور نبی کو اگر جاننا ہے تو عبد المطلب نہیں بتا سکتے کہ ان کے پوتے محمد کا مقام کیا ہے، ابو طالب نہیں بتا سکتے کہ ان کے بھتیجے محمد کا مقام کیا ہے، دنیا کا کوئی انسان نہیں بتا سکتا، آپ کے سماج اور آپ کے معاشرے کے لوگ نہیں بتا سکتے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ وہ مقام مصطفیٰ اگر کوئی بتا سکتا ہے وہ صرف اللہ ہے جس نے آپ کو مبعوث کیا۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اس لیے میرے ایمان والے بھائیوں، یہ پہلا یا ایھا الذین آمنو جس میں نبی کی عظمتوں کے تذکرے موجود ہیں، ان کی بارگاہ میں الفاظ کے استعمال کے سلسلے میں بے پناہ احتیاط کا ہمیں اور آپ کو مکلف بنایا ہے اللہ نے۔ اور آخری یا ایھا الذین آمنو میں اللہ نے کہا ہے کہ اے ایمان والو تم پکی سچی توبہ کر لو۔ یہ پکی سچی توبہ ہمیں اور آپ کو اللہ کی بارگاہ کا مقبول بندہ بنا دے گی۔ ہمارے اللہ کو توبہ کا عمل بہت پسند ہے۔ جو لوگ توبہ کرتے رہتے ہیں، مسلسل توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے جو مغفرت کی بھیک مانگتے ہی رہتے ہیں، اللہ ایسے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب او كما قال عليه الصلاة والسلام رواه ابو داود۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے، کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرے۔ اور کتنا ہے استغفار؟ آپ اپنی زبان سے کہیں استغفر اللہ، کہیے استغفار کا عمل وجود میں آ گیا۔ اس استغفار کی کثرت آپ کو رکھنی ہے، صبح ہو شام، رات ہو یا دن، آپ کو کثرت کے ساتھ میں پڑھنا ہے استغفر اللہ، کم از کم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کثرت کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے۔ میرے مصطفیٰ کا وعدہ ہے، جو شخص اپنے اوپر استغفار کی کثرت کو لازم کر لے اللہ اسے 3 انعامات سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ کتنے انعام ملیں گے؟ 3، استغفار کی کثرت کے نتیجے میں۔ پہلا انعام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ کسی تنگی میں گھر گیا اللہ استغفار کی برکت سے اس کو اس تنگی سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راہ ضرور پیدا کر دیں گے۔ رکھیں گے اہتمام انشاءاللہ۔ اور دوسرا انعام یہ ہے وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اللہ ہر دماغی الجھن سے آپ کو نجات عطا کر دیں گے۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا کا اگر میں بہت آسان زبان میں ترجمہ کروں تو وہ یہ ہے، اللہ آپ کو ہر ٹینشن سے محفوظ رکھیں گے۔ الجھن، ذہنی پریشانی، ہر انسان ڈپریشن میں جا رہا ہے، ذہنی الجھنوں کا شکار ہے، اور یہ انسان اپنی اس ذہنی الجھن کو، اس غم کو بھلانے کے لیے شراب پیتا ہے، یہ انسان اپنے غم کو بھلانے کے لیے نشے کے انجیکشن لگواتا ہے، یہ انسان اپنے غم کو بھلانے کے لیے نشے کی گولیاں کھاتا ہے۔ کیا یہ نشے کا علاج ہے؟ یہ نشہ علاج ہے؟ کیا یہ غم کا علاج ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ نشہ، یہ شراب، یہ نشے کے انجیکشن اور یہ نشے کی گولیاں انسان کو مدہوش کر سکتی ہیں، اور جیسے ہی ہوش آئے گا پھر وہ غم کے بادل دل اور دماغ پہ منڈلاتے ہوئے ملیں گے۔
کروڑوں درود و سلام ہو، کروڑوں درود و سلام ہو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے انسانوں کو غم سے نجات حاصل کرنے کا نسخہ استغفار کی شکل میں دے دیا۔ ہم اور آپ جتنا استغفار کریں گے اللہ اس کی برکت سے ہمیں اور آپ کو ذہنی الجھنوں سے اور ذہنی ٹینشن سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ دوسرا انعام ہے استغفار کا۔ اور تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے ان مقامات سے روزی عطا کرتے ہیں جہاں سے ہمارا اور آپ کا وہم و گمان نہیں ہو سکتا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، استغفار پڑھنے والوں کے لیے جو اپنے لیے استغفار کی کثرت کو لازم کر لیتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کے لیے یہ تین انعامات کی خوشخبری سنائی ہے۔ تنگیوں میں گھرے ہوگے تو استغفار کی برکت سے باہر ضرور آ جاؤ گے۔ اگر ذہنی الجھن کا شکار ہو تو استغفار کثرت سے کرو، اللہ تمہیں ذہنی الجھنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اور اگر رزق کی تنگی ہے تو استغفار کی برکت سے اللہ رزق کی اس تنگی کو بھی دور کر دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرو۔ یہ استغفار اللہ سے مغفرت کی بھیک طلب کرنے کا نام ہے۔ اور بالکل اخیر میں چونکہ دعا کا وقت ہو گیا ہے، امام حرم کے حوالے سے یہ استغفار جو ہم اور آپ کرتے ہیں، زبان کہتی ہے استغفر اللہ اور دل اور دماغ میں نہ جانے کتنی دنیا بسی ہے۔ استغفار کے وقت بھی ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اپنی مغفرت کی بھیک طلب کرنے کے وقت بھی ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور زبان سے کہتے ہیں استغفر اللہ۔ اس کے لیے امام حرم شیخ عبد الرحمن نے جو بات کہی ہے وہ بڑی قیمتی بات ہے۔ سن 2002 میں آپ کا یہ خطبہ میں نے سنا، وہ بات میرے دل میں ایسی بیٹھی کہ اکثر مجلسوں میں اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ امام حرم نے فرمایا، بہت توجہ سے سنیے گا، کہ وہ استغفار جو بے توجہی سے کیا جائے، ایسے استغفار کے لیے الگ سے استغفار کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیں گے، وہ استغفار جو بے